پاکستان کا یہ جو سٹینڈ ہے وہ تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے. جو ایک لائن آف کنٹرول یہ لائن آف پیس ہے. ناظرین ویلکم بیک. تو کلدیپ صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ سلمان بشیر صاحب جو جا رہے ہیں نئے ہائی کمشنر وہاں ان کے حوالے سے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے بات تو کہیں چلتی نہیں. وہ کہتا ہے دیکھیے نیئر صاحب, بیگیج آف ہسٹری جو ہم اٹھا رہے ہیں وہ نہیں کندھے سے اترتی. میں نے کہا بڑی ہے نا, وہ تو ہو گئی کتنی پرانی بات. کہتا ہے کسی نہ کسی بات پہ پھر وہ آگے. نہیں, بیگیج آف ہسٹری کے علاوہ کلدیپ صاحب اگرچہ کافی پیش رفت ہوئی جیسے آپ کہہ رہے ہیں, رویوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, لیکن جو ابھی تک جو اعتماد کا فقدان یا جس کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ خاصی حد تک موجود ہے, وہ ظاہر نہیں ہوا. وہ بہت یہ میں مانتا ہوں. اور میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جی بھارت ایک بڑا ملک ہے اور وہ پاکستان کو یک طرفہ طور پہ ایسی سی بی ایمز کر سکتا ہے, یعنی اعتماد کے لیے اقدامات جس سے کہ تعلقات بہتر ہوں. مثلاً یہ ہے ویزا ریسٹرکشنز ہیں, وہ پولیس رپورٹنگ والا مسئلہ ہے, یہ تجارت ہے. آپ دیکھیے, آپ نے تجارت کا ذکر کیا, یعنی تجارت جو ہے وہ اس پہ اب موسٹ فیورڈ نیشن ہو گیا. نیگیٹو لسٹ بھی پاکستان نے ختم لیکن کر دیا, لیکن ابھی تک جو نان ٹیرف بیریئرز ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ مثلا وہ کہتے ہیں جی سیمنٹ جو ہے ہماری کوالٹی کے مطابق نہیں ہے, فلاں چیز نہیں ہے. تو عملی طور پہ ابھی تک بھارت ایک بڑا ملک ہونے کے باوجود ابھی سوچ اس طرح کی نہیں ہے کہ یہ کس طریقے سے پاکستان کو ایک ایسے پروسیس میں لایا جائے جس سے ایک قسم کا جس کو کہتے ہیں نا کہ جس کو آپ پیس ڈیویڈنڈز کہتے ہیں وہ دونوں کو ملنے شروع ہو جائیں. عارف ویسے بڑی پرانی 50 سال پہلے جب لکھا کرتا تھا تو اس وقت تمہارے نوائے وقت کے لیے لکھتا تھا. میں نے اس وقت ایک صلاح دی تھی کہ ہندوستان کو پاکستان سے, پاکستان جو بناتا ہے اچھا برا جو بھی ہے سب امپورٹ کرو, یہ ہماری مارکیٹ کھلی ہو اور کوئی ٹیرف نہ لگے. میرا کیا ارادہ تھا, میں نے کہا کہ جب یہ چیزیں ہوں گی تو یہاں لوگوں کو نوکریاں ملیں گی, یہ ایک رشتے ہوں گے جس سے کہ لوگوں کی ڈپینڈنس ہوگی. یہ جو ہے ٹائز اسٹرانگر دین اینی ٹائز. میری کسی نے بات مانی نہیں آج بھی. میں تو نان ٹیرف, میں تو کہتا ہوں کوئی ٹیرف, بلکہ میں تو اس طرح کہتا ہوں کہ بھئی آپ کی جو گڈس ہیں, دیکھو ہم آپ کے مقابلے میں ڈیولپڈ کنٹری ہیں, جیسے ویسٹ کے حساب سے ہم ڈیولپنگ ہیں, آپ ہمارے حساب سے ڈیولپنگ ہیں, تو آپ کو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دینا چاہیے. اس لیے کچھ جو چیزیں آپ کی وہاں کمپیٹ کریں ان کو کچھ فائدہ دینا چاہیے تاکہ آپ کو لگے کہ ہمار گیا. یہ تو میں ہوں, میرا خیال ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی بات ہوگی, کم از کم یہ ٹیرفس وغیرہ والی بات. دوسری بات جو ہے جو آپ نے کہا کہ والنٹرلی, میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہندوستان کے پاس بہت بڑی فوج ہے اور پاکستان ہر دفعہ وہ کہتے ہیں دیکھیے یہ اتنی بڑی فوج ہے اور ہم چھوٹے سے علاقہ ہے. میں کہتا ہوں انڈیا کو بہت سوا لکھ چکا ہوں, کہہ چکا ہوں کہ والنٹریلی 5% ہی کم کر دو, بجٹ کم کر دو. کلدیپ صاحب ابھی تو آپ نے 17% اور بڑھا دیا. نہیں, میں نے کہا وہ ٹھیک ہے آپ کا کہنا, میں نے جو کہا 5% کم. اس میں میں بس سے ٹو دا کریڈٹ آف جنرل ضیاء, اب میں پرانی بات کر رہا ہوں, جنرل ضیاء سے جب بات ہو رہی تھی کہتے ہیں نیئر صاحب ہم اور آپ چلیں 47 کو, جو پرپورشن اس وقت تھی وہی پرپورشن ہے, ہم تیار. لیکن کلدیپ صاحب اب تو ایشو یہ ہے کہ وہ جو ایک تھی نا کہ پاکستان اور بھارت کے جو دفاعی بجٹ ہیں اس میں کوئی موازنہ نہیں رہا. ریئل ٹرمز میں پاکستان کا بجٹ کم ہوا ہے, اور آپ نے بھی خود فرمایا کہ پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ اور فوج ہے اب وہ کوئی مزاحم نہیں رہی بھارت اور پاکستان میں تعلقات بہتر کرنے میں پہلے کی نسبت. اور میرا خیال ہے کہ جب سے ہم نے دونوں نیوکلیئر پاورز بنی ہیں, ایک کیا کہتے ہیں اس کو میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن کا ایک پرنسپل آ گیا ہوا ہے, ڈیٹرنس ہو گئی ہوئی ہے. اور اس کے باوجود ہم لوگ جو ہیں خرچ کیے جا رہے ہیں. بھارت میں ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ ریلیٹیولی ڈیولپڈ ملک ہوگا,
لیکن بھارت میں جو غربت ہے بہت وہ کیونکہ آپ سے زیادہ ہے. ہم سے زیادہ ہے. ہاں. تو وہ ہم اپنے جو وسائل ہیں وہ اس طرف کیوں نہیں خرچ کرتے؟ نہیں یہ آپ نے بات صحیح کہی. میں نے بھی بہت لکھا, کہا, پڑھا, لیکن یہ بات جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ان کے کانوں میں نہیں پڑتی. اب وہاں پہ یہی ڈاکٹر منموہن سنگھ جو پرائم منسٹر ہیں, یہ جب نہیں بنے تھے, پلاننگ کمیشن میں تھے, تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ ملٹری ایکسپینڈیچر کم ہونا چاہیے. اب جب گدی پہ ہیں تو ان کو چاہیے کہ ایکسپینڈیچر کم ہو. یہ تو نہیں کہ جس طرح ہم تو سمجھتے ہیں ہمارے یہاں یہ رونا رویا جاتا ہے کہ جی یہاں تو پاکستان سیکورٹی اسٹیٹ ہے, فوجی بناتی ہے انڈیا پالیسی, امریکہ پالیسی, طالبان پالیسی, افغانستان پالیسی. وہاں بھی آپ کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا جو اثر و نفوذ ہے وہ شاید پاکستان نہیں جتنا, لیکن خاصا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے حساب سے. نہیں, میرا خیال ہے کہ وہ اپنی ڈیمانڈ دیتے رہتے ہیں, شاید اس کا اثر پڑتا ہو, لیکن وہاں سول اگر چاہے تو یہ سب ٹھیک ہو سکتی ہیں, لیکن سم اور ادر دے ہیو بین کنونسڈ. اور وہ ان سے جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چین بھی تو ہے نا, ہمیں چین سے بھی تو لڑنا ہے اگر کبھی خدا نخواستہ لڑنا پڑے. تو اس لیے وہ اس کی جسٹیفیکیشن. یہ بتائیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ یہ را جو ہے یہ را سویلین کنٹرول میں ہے وہاں؟ اچھا, اور اس کا جو سربراہ ہے وہ بھی سویلین؟ سب اس کا اکاؤنٹ وغیرہ سب سویلین. تو جو ہماری آئی ایس آئی ہے اس کی ایکویولنٹ کون سا انٹیلیجنس ادارہ ہے وہ؟ ہمارے حساب سے تو کوئی نہیں ہے وہاں. کوئی آئی بی را کوئی نہیں. دیز آر آل انڈر سویلین. ان کا بجٹ اسی طرح, ان کا منسٹر ہے سول. کوئی ایسا ہی تو بہت ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت پاورفل ہے نا, اور ملٹری سے آپ تو اتنا پاورفل سمجھتے ہیں کہ بھارت میں چھوڑ دیں, نیپال میں, دنیا میں کہیں ہو جائے تو آپ آئی ایس آئی کو بلیم کر دیتے ہیں, جو کہ میرا خیال ہے کہ جسٹیفائی نہیں, اتنی ایفیشینٹ نہیں ہے آئی ایس آئی. لیکن آپ دیکھیے جو ماحول میں تبدیلی آئی ہے دونوں ملکوں میں, اس میں اس چیز کا بھی بہت بڑا دخل ہے جو میں پہلے عرض کر رہا تھا میری رائے میں, کہ پچھلے چند سالوں میں بامبے کے بعد بامبے کی میں جو ہوا نومبر 2008 میں, میرا خیال سے یہ پروسیس جو ہے یہ 2010 سے زیادہ تیز ہوا کہ بھارت نے اچانک لگتا ہے کہ اپنے رویے میں تبدیلی کر لی ہے. اب وہ اس طرح پاکستان بیٹنگ نہیں کرتے, اور وہ کہ جی ہر ایک چیز میں آئی ایس آئی کو بلیم کرنا, بھی کچھ واقعات ہوئے جس میں انہوں نے نہیں کیا, اور ادروائز بھی جو یہ قسم کی ٹھہراؤ سے تعلقات میں آ گیا, کچھ یو این میں کچھ بعض معاملات میں تعاون بھی ہو رہا ہے. تو یہ تبدیلی جو ہے یہ اگر اور آپ کے ملک میں ہے تو شاید بہتر نہ ہو. نہیں ہو رہی. میرا خیال ہے کہ اب یہ جو ٹریڈ کھلے گی آپ سے دیکھنا بہت بہتر ہوگی. اب یہ دونوں ملکوں نے سوچ لیا ہے کہ ہاں یہ کشمیر پانی وانی کرتے رہو, پر کم از کم یہ باتیں تو کرو جس سے جنریٹ گڈ ول. لیکن اس کے باوجود ایک بڑی پرسیپشن ہے اور جس کا بڑے برملا اظہار کیا جاتا ہے. دو چیزیں الگ الگ باتیں ہیں جو آپ سوال کا جواب دے سکتے ہیں. ایک تو بلوچستان کے اندر یہ ایک بڑی ہی کنسیڈرڈ پرسیپشن ہے, یعنی یہ ایک تاثر ہے جو میڈیا میں بھی آتا ہے اور بعض سیاسی لیول پہ بھی آتا ہے, فارن آفس کے لیول پہ بھی آتا ہے کہ بلوچستان کے اندر بھارت دخل اندازی کر رہا ہے. لیکن جیسے آپ نے پہلے کہا کہ وہ بھی چیز پیچھے رہ گئی ہے. اب امریکہ کی دخل اندازی جو ہے, امریکی کانگریس نے جو کچھ کیا ہے وہ سامنے آ گئی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں بلوچستان میں آپ کے قطع کلام میں تو کوئی تو آج تک پروف تو ہونا چاہیے, کوئی ایویڈنس. بہت سے میں نے بہت دفعہ کہا ہے بھائی بتاؤ, میں تیار ہوں لکھنے کے لیے. جی وہاں پہ وہ آپ نے افغانستان میں بہت کچھ کھول دیے ہیں, ہاں جی وہاں سے ہوتا ہے وہ جو, اس لیے میں کہہ رہا وہاں سے ہوتا ہے. ہاں پتہ کوئی نے کوئی آج تک کوئی ثبوت نہیں دیا سوائے اس کے کہ ہاں ہوتا ہے. بلکہ وہ پرائم منسٹر نے خود گیلانی صاحب کے ساتھ دستخط کیے ہیں اور جس میں کہا ہے کہ ہاں بلوچستان کی بات بتاؤ ہمیں. شیخ وہاں ہوئی تھی نا جو شرم الشیخ, شیخ وہاں مجھے یاد ہے. تو اس میں تو ابھی تک کوئی نہیں.
تو اس لیے یہ ایک پرسیپشن جیسے ہے کہ بھئی ہاں ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف نے اس پرابلم کو ایگریویٹ کیا ان کو مار کے. نہیں، مشرف نے تو دیکھے نا جب بگٹی کے قتل کے بعد، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ بگٹی ان لوگوں میں سے نہیں سے جو کہ بہت کوئی ہارڈ لائدر قسم کے میں بہت اچھی طرح ان کو جانتا ہوں. وہ گورنر بھی تھے نا پہلے. جی وہ بھٹو نے جب ڈسمس کیے وہاں تو ان کو گورنر لگایا تھا بھٹو صاحب. تو میں جانتا ہوں ان کو، بہت اچھے بڑے معقول آدمی، بہت اچھے آدمی ہیں. لیکن اب جو نا تو یہ جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ اب بہت اچھا ہو رہا ہے یہاں پہ کہ بلوچستان پہ کچھ کنسرن ہے. کلدیپ صاحب، یہ اس کے ساتھ ساتھ جو میں دوسرا سوال کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی تھا کہ یہ افغانستان میں بھارت کے رول پہ یہاں بڑی ریزرویشنز ہیں، خاص طور پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی ریجنل سلوشن میں بھارت جو ہے کوئی مثبت رول ادا کر سکے؟ میں کہتا ہوں کہ تینوں کی میٹنگ ہونی چاہیے، پاکستان، افغانستان اور انڈیا، اور رول کو ان کو ڈیفائن کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھی، اس کے ساتھ ساتھ لیکن پاکستان کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہے. وہ ایک ملک ہے، اس کو آزادی چاہیے. یہ نہیں کہ پاکستان اس کو کہہ سکتا کہ یہ جیسے کہ ہمارا سیٹلائٹ ہے. نہیں نا. اس لیے آج کل نا وہ کلدیپ صاحب قطع کلامی معاف، ہم بھارت کی کیا کہتے ہیں اس کو، غلبہ یا ہیجومنی کی بات کرتے رہیں اور کہتے رہیں کہ بھارت پاکستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ ایک قسم کا سمجھتا ہے یا سمجھتا رہا ہے، اور افغانستان کے معاملے میں بھی ہماری کوئی یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ والی تھیوری. تو یہ دراصل یہ میرا خیال ہے یہ پرانی زمینی فوجوں کے زمانے کی یہ چلیے مانتا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ ان کو جیسے طالبان کا ہے یا القاعدہ کا ہے، یہ جو پرابلمز ہیں، کل کو امریکہ چلا گیا جیسے جا رہا ہے، یہ تو ہمارے ریجن کی ہے نا. ہمیں آپس میں بیٹھ کے کچھ کرنا چاہیے، کوئی جوائنٹ میکینزم بنانا چاہیے وغیرہ، جس میں کہ ہم دیکھیں کہ ٹیررزم ختم ہو. اس طرح کی کوئی بات کرنی چاہیے. لیکن یہ ابھی اس باتوں پہ آتے ہی نہیں. میرا خیال ہے کہ دیکھیے شاید ٹریڈ کے بعد کچھ لیکن بات کرنی چاہیے اس پہ. اور جو انٹرسٹ پاکستان کے وائٹل ہیں افغانستان میں، ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. دیکھیں نا، ہمارا تو انٹرسٹ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ یہاں سے اب جا رہا ہے. پہلے بھی وہ چلا گیا تھا، اب بھی وہ کٹ اینڈ رن کی پالیسی ہے، اور خدا کر کے کفر ٹوٹ رہا ہے. لیکن ہمارے تو ہمسائے ہیں نا افغانستان، تو اس لحاظ سے ہماری جو کنسرنز ہیں وہ بڑی بنیادی قسم کی ہیں، بھارت کی اس طرح کی نہیں ہیں. ہاں ٹھیک ہے. لیکن اب ہمیں یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ کے انخلا کے بعد کس طرح وہاں کا جو ہاں، تو میں کہتا ہوں کہ ابھی سے آپ کو بات کرنی چاہیے. دیکھیے، آپ ایک وقت میں تو دیکھتا پاکستان میں بس امریکہ، اللہ اور ابا وہ ان کے تھے جو وہ نواز شریف کے. ہاں، ایک زمانے تو امریکہ، اللہ اینڈ امریکہ تھا. امریکہ تو یہاں پہ توبہ، امریکہ کے متعلق کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، یا کچھ تھوڑا بہت کچھ تھا، لیکن امریکہ بہت اچھا تھا. اب میں کہا کرتا تھا بھئی یہ جو ہے نا، میں تو ویسے ہی گوروں سے تنگ ہوں، میں کہا یہ گورے کسی کے بھی نہیں ہوتے. لیکن کلدیپ صاحب اب تو الٹا صاحب ہے کہ امریکہ کی جو اپروول ریٹنگ ہے میرے خیال سے دنیا میں پاکستان میں سب سے کم ہے، اور بھارت میں سب سے زیادہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، کیونکہ آپ نے تو پیسفل نیوکلیئر کا بھی معاہدہ کیا ہوا ہے. اس سے ایک زمانہ تھا کہ آپ روس کی طرف ہوتے تھے، ہم امریکہ کی طرف ہوتے تھے. لیکن یہ ہے کہ بھئی کیونکہ اب جو اکانومی گلوبل کر دی نا،